قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ مسیحی زندگی ایک مسلسل عبادت، The Christian life a continuous worship، مسلسل جو ہمیشہ جاری رہے، کنٹینیو رہے، جس میں رکاوٹ نہ آئے، بلا ناغہ ہو، بریک نہ ہو، اس میں وقفہ نہ ہو، اس میں کوئی سپیس ایسا نہ آئے کہ جب یہ نہ ہو رہی ہو، مسلسل کنٹینیوس۔ آسمان پر مسلسل خدا کی عبادت ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ یوحنا نے جب مکاشفہ میں اس کو بھید بتائے گئے، رویا دی گئی، تو وہ دیکھتا ہے کہ آسمان پر خدا کی عبادت ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، ستائش ہوتی ہے، اور جو وہاں پہ مخلوق ہے خدا کی جاندار ہے، وہ بغیر آرام لیے اس کی تمجید اور تعریف اور ستائش اور حمد کرتے ہیں، بغیر آرام لیے، رکتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر مکاشفہ ہی میں لکھا ہے کہ خدا کے لوگ جو اس نے زمین پر سے اپنے لیے چنے ہیں، جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو لیے ہیں، وہ اس لیے اس کے تخت کے سامنے اکٹھے ہیں کہ رات دن اس کی عبادت کریں۔ اب بھی ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ خدا کی عبادت ایک مسلسل عمل ہے، یہ ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہے، یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں آج عبادت میں نہ شامل ہوں، یا میں اپنے گھر میں بھی یا کہیں بھی موجود ہوں تو عبادت نہ کروں، تو شاید خدا کو نقصان ہو جائے گا، کچھ خدا کی شان کم ہو جائے گی۔ بالکل بھی نہیں۔ عبادت کے لیے تو اس کی آسمان پہ موجود مخلوق ہی کافی ہے، جو بغیر آرام لیے دن رات اس کی ستائش اور حمد اور تمجید کرتی رہتی ہے۔ یہ اس کی مہربانی اور نیکی اور بھلائی ہے کہ اس نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے، ہم پہ مہربانی کی ہے، ہمیں یہ عنایت کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ ابھی کرسمس پہ ہم نے سیکھا تھا زکریا کے گیت میں سے کہ خدا نے نجات کا سینگ داؤد کے گھرانے میں سے اس لیے بلند کیا تاکہ، ذرا غور کیجئے، لوکا کی انجیل کا پہلا باب ہے اور اس کی آیت نمبر 74، لوک چیپٹر 1 ورس 74۔ اس نے نجات کا سینگ بلند کیا کس لیے؟ کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا۔ ورس 74 آیت نمبر 74، وہ ہم پہ یہ نیکی کرے گا، ہمیں یہ ایز اے گفٹ، ایز اے گریس دے گا، ہمیں یہ تحفے کے طور پہ دے گا، انعام کے طور پہ دے گا، ہم پہ مہربان ہو کر عنایت کرے گا۔ اس کی عنایت ہے ہم پر، کیا کریں کہ ہم چھوٹ کر اس کی عبادت کریں۔ ہمیں عبادت کا حق بخشنا یہ خدا کی عنایت ہے ہم پہ۔ تو کبھی یہ مت سوچئے گا کہ میں عبادت کر کے کسی پہ احسان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اس کی عنایت ہے ہم پہ، اس کی نیکی اور مہربانی ہے ہم پہ، اس کی گریس ہے، اس کا گفٹ ہے ہمارے لیے کہ اس نے ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے، ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ آسمان پر مسلسل عبادت ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ہمیں نجات اسی لیے دی گئی تاکہ ہم بھی عمر بھر خدا کی عبادت کر سکیں۔ زبور نمبر 27 میں زبور نویس یہ خواہش کا اظہار کرتا ہے، ہم اس پہ سیکھ چکے کہ میرے یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے، اٹس مائی ڈیپ ڈیزائر کہ میں ہمیشہ خدا کے گھر میں رہوں، اس کی ستائش کروں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا رہوں، اور اس کے حضور میں نذرانے اور نذریں اور ہدیے اور تحفے اور قربانیاں اور شکر گزاریاں پیش کرتا رہوں۔ اور زبور 146 میں بھی زبور نویس اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جب تک میرا وجود ہے میں اس کی حمد، اس کی ستائش، اس کی پرستش کرتا رہوں۔ خدا نے ہمیں نجات اس لیے دی ہے
کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. کب تک؟ عمر بھر. رکنے والا عمل نہیں، عمر بھر. جب تک میرا وجود ہے، جب تک ہم اس دھرتی پر ہیں تب بھی، اور جب ہم نئی زندگی میں آسمان پر اس کے جلال میں اس کے تخت کے سامنے ہمیشہ کی زندگی میں ہوں گے تب بھی ہم اس کی عبادت کرتے رہیں. اس بات کے لیے ہمیں نجات دی گئی ہے. اس نے نجات کا سینگ داؤد کے گھرانے میں سے یسوع مسیح اس لیے برپا کیا کہ ہم عمر بھر پاکیزگی، راست بازی اور بے خوفی سے اس کی عبادت کر سکے. مکاشفہ باب نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے، یہ جو بھیڑ ہے اس کے لیے کہتے ہیں بزرگ کہ تو نے اپنے خون سے انہیں خرید لیا ہے. یہ جو تیرے تخت کے سامنے اکٹھے ہیں، تو نے اپنے خون سے انہیں خریدا ہے. اور وہ بھیڑ کیا کرتی ہے؟ اس کی تعریف اور حمد اور ستائش کرتی ہے. اور پھر 7ویں باب میں مکاشفہ میں لکھا ہے، یہ بھیڑ کون سی ہے؟ جو اس کے تخت کے سامنے ہر قوم، قبیلے، امت، اہل زبان میں سے، وہ جنہوں نے اپنے جامع برے کے خون سے دھو لیے ہیں، جو نجات پا گئے ہیں، جنہوں نے اپنے گناہوں سے مخلصی پالی ہے. ہمیں تو نجات اس لیے دی گئی، ہمیں چنا اس لیے گیا، ہمیں بلایا اس لیے گیا، ہمیں اس لیے خدا نے مقرر کیا ہے، اپنا بنایا ہے کہ ہم اس کی عمر بھر ہمیشہ جب تک وجود ہے تب تک عبادت کرتے رہیں. یسایہ باب نمبر 43 میں خدا نے فرمایا کہ میں نے انہیں اس لیے خلق کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری حمد کریں اور میرا جلال ظاہر کریں. ہمارا تو وجود ہی اس لیے ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی ستائش اور حمد اور تمجید، عبادت، پرستش کرتے رہیں. اور کرنتھیوں کے پہلے خط 6 باب میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس، اس کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ کس لیے تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے ہو. کیوں؟ تاکہ اس کا جلال ظاہر کرو. اپنے بدنوں میں، اپنی زندگیوں میں اس کا جلال ظاہر کرو. ہمیں یسوع کے خون سے خریدا اس لیے گیا، ہمیں دھویا اس لیے گیا، ہمیں پاک روح سے اس لیے بھرا گیا ہے تاکہ ہم ہمیشہ اس کا جلال ظاہر کریں، اس کی تمجید اور ستائش اور حمد، پرستش، شکر گزاری، ستائش کرتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں. عمر بھر. رکنے والا عمل نہیں ہے یہ، ہمیں روکنا نہیں ہے. ہمیں زمین پر ہر وقت مسلسل خدا کی عبادت کرنی چاہیے. یہ مت سوچے کہ کبھی عبادت کا بلاوا آئے گا، نیوز آئے گی، پوسٹر آئے گا تو عبادت ہوگی. مسلسل بغیر رکے ہمیں خدا کی عبادت کرتے رہنا ہے اس زمین پر بھی، کیونکہ آسمان پر بھی ہمیں ایسا کرنا ہے. ہمیں چنا ہی اس لیے گیا، بلایا ہی اس لیے گیا، ہمیں روح القدس سے بھرا ہی اس لیے گیا ہے، ہمیں نجات ہی اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. کب؟ عمر بھر. ہمیشہ اس کی عبادت کریں. تو زمین پر ہمیں کرنی ہے نا، مسلسل عبادت کرنی ہے، کیونکہ خواہش ہے یہ کہ میں عمر بھر تیرے گھر میں رہوں، تیرا جمال دیکھوں، تیری ستائش کروں، تیرے حضور نظریں گزرانتا رہوں. جب تک میرا وجود ہے میں تیری ستائش اور حمد اور تمجید اور پرستش کرتا رہوں. مکاشفہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم کرتے رہیں گے تو زمین پر ہمیں اس کی پریکٹس کر لینی چاہیے. پھر ایکسرسائز کریں، اس کو ریاضت کریں. اس کی جو گانے بجانے والے لوگ ہیں یہ اپنی پرفارمنس سے پہلے کتنا ریاض کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. سپورٹس پرسن جو کھیلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑی ہیں وہ میدان میں اترنے سے پہلے کتنی پریکٹس کرتے ہیں. بچے امتحان سے گزرتے ہیں، ماں باپ اور ٹیچرز پیچھے پڑے رہتے ہیں، پریکٹس کرو، پڑھائی کرو تاکہ تم اچھا پرفارم کر سکو. ہمیں زمین پر اس کی ریہرسل کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اس کی مشق کرتے رہنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ خدا روح ہے، ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. اور باپ اپنے لیے پرستار ہی ڈھونڈتا ہے. خدا کو اپنے لیے پرستاروں ہی کی تلاش ہے. اسے کوئی اچھے سپیکر کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ جی کوئی بہت اچھی تقریر کر لے گا تو وہ کلام سنائے گا لوگوں کو. اسے ادارے چلانے کے لیے اچھے مینیجر کی ضرورت نہیں ہے. وہ تلاش کرتا ہے پرستار کی.
ورشپر کی، جو اس کی تعریف، ستائش، حمد کرے، اس کی تمجید کرے، اس کی عبادت کرے۔ ہمیں مسلسل زمین پر یہ عمل کرتے رہنا ہے، مسلسل کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ عبادت کا صدا آ گیا، دعوت آ گئی، پیغام آ گیا کہ عبادت ہے تو جائیں گے تو عبادت ہوگی، یہ مسلسل کرنا ہے، عمر بھر بغیر رکے ہوئے، وقفہ کیے بغیر، بلا ناغہ، ہر وقت ہمیں کرتے رہنا ہے۔ تسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو، اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہر وقت ہم اپنے ہونٹوں کا پھل شکر گزاری کی قربانیاں خدا کے حضور پیش کرتے رہیں۔ کب؟ ہمیشہ، رکنا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں رکنا، مسلسل کرنا ہے۔ اور خدا کی عبادت صرف عبادت گاہوں میں ہونے والی سرگرمیوں کے ذریعے ہی نہیں ہوتی۔ عبادت گاہوں کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں، جو ادھر ہم کام کرتے ہیں، گاتے ہیں، بجاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، کلام سنتے، سکھاتے ہیں اور رسومات ادا کرتے ہیں، ہدیے نذرانے گزرانتے ہیں، یہاں پہ جتنی خدمتیں کرتے ہیں وہ سب عبادت ہے۔ اس کے علاوہ بھی عبادت کے طریقے اور بھی ہیں، جن میں سے ایک یہ تھا کہ مسیح کی خوشخبری دینا۔ ہم نے کرسمس کے سیزن کے شروع میں یہ سیکھا کہ مسیح کی خوشخبری دینے کے ذریعے بھی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایسا عبادت کا سیٹ اپ ہو۔ آپ کسی کے ساتھ راہ چلتے، کام کرتے ہوئے اس کو بتا سکتے ہو کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، کیوں آیا؟ وہ نجات دینے آیا۔ فرشتوں نے کوئی عبادت کا ماحول پیدا نہیں کیا تھا کہ پہلے اعلان کیا کہ آؤ ہم عبادت کے لیے اکٹھے ہوں، کال ٹو ورشپ نہیں ہوئی تھی، عبادت کا بلاوا نہیں دیا گیا تھا، اور وہاں پہ سازندے اور کوائر اور مائک نہیں آیا تھا، وہاں پہ قالین دریاں اور بینچز نہیں لگائے گئے تھے۔ آ گیا فرشتہ اور خوشخبری دینے لگ گیا، اور آسمان سے بھی فرشتوں کی گروہ آ گئی اور گانے لگ گئی، خدا کی حمد کرنے لگ گئی۔ چرواہوں نے کوئی بینڈ پہلے بک نہیں کیا تھا، ریاضتیں نہیں کی تھی، کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ جب ان کو کہا گیا جاؤ چرنی میں پڑا ہوا ہے وہ نجات دہندہ دیکھ لو، وہ گئے، اسے دیکھا اور خدا کی حمد اور تمجید کرتے ہوئے دوسروں کو بھی بتانے لگے کہ ہم نے یہ دیکھا، یہ سنا، اور یہ سچ مچ ہوا ہے۔ عبادت گاہوں اور عبادت کی ترتیبات سے باہر بھی عبادت کے انداز اور طریقے موجود ہیں۔ سموئیل کی پہلی کتاب باب نمبر 15 اور 22ویں آیت، حکم ماننا، فرما برداری کرنا قربانیاں چڑھانے سے بہتر ہے۔ اور خداوند کے بارے میں زبور نویس کہتا ہے، داؤد، مجھے معلوم ہے کہ تجھے قربانیاں پسند نہیں ہیں، تو ٹوٹا ہوا دل پسند کرتا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کر لے اور اس کے بعد وہ اپنا دل توڑے، اپنے آپ کو جھکائے، نرم ہو جائے، عاجز، حلیم اور حقیر ہو جائے، اپنے آپ کو جھکا لے تیرے قدموں میں، اپنا گناہ مان لے، وہ تجھے قربانیوں سے زیادہ پسند آتا ہے۔ یہ بھی طریقے ہیں۔ اور عبرانیوں 13واں باب، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ ایسی قربانیوں سے وہ خوش ہوتا ہے۔ سخاوت اور بھلائی سے، اب یہ عبادت کے سیٹ اپ سے باہر ہیں چیزیں۔ خدا کا حکم ماننا، اس کی باتوں کو اول درجہ دینا، جو وہ کہے وہ کرنا، اور خدا کے سامنے حقیر اور حلیم اور عاجز اور فروتن ہونا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، دوسروں سے بھلائی کرنا، سخاوت کرنا، جنرس ہونا، مدد کرنا۔ اگر میرے پاس 2 ہیں تو ایک اس کو دے دینا جس کے پاس نہیں ہے۔ یہ عبادت کے سیٹ اپ اور عبادت کے ان دیواروں سے باہر ہے، اس سے باہر ہیں یہ سارے کام، لیکن یہ عبادت ہے۔ خدا کا کلام انہیں خدا کی عبادت قرار دیتا ہے۔ تو یہ عبادت کا جو سیٹ اپ ہم کرتے ہیں، یہ ترتیب ہے، جو انتظام ہے، اس سے باہر، عبادت گاہ کے باہر بھی عبادت ہوتی ہے۔ اور مسیحی زندگی گزار کر ہم مسلسل خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ مسیحی زندگی گزار کر، صرف زندہ رہ کر نہیں، سال کے 365 دن جی لیے، اپنی مرضی سے گزار لیے، اس طرح سے مسلسل عبادت نہیں ہوگی۔ وہ زندگی گزارنی ہے جو مسیحی زندگی ہے، جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ مسیحی زندگی ہے۔ وہ زندگی ایسی ہے جس میں ہم نے گناہ اور اس کی خواہش کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، اپنی خواہشوں کو ختم کرنا ہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اپنے بدنوں کو قربان کرنا ہے، زندہ، پاک اور خدا کی پسندیدہ قربانی کے طور پر۔
یہ ریزنیبل ورشپ ہے، ایکسیپٹیبل ورشپ ہے، یہ معقول عبادت ہے۔ رومیو 12 باب پہلی 2 آیات۔ اپنا طرز عمل ایسا بنا دینا ہے کہ جو مسیحی طرز زندگی ہے، مسیحی چال چلن ہے، کرسچن وے آف لائف ہے، کرسچن کنڈکٹ ہے۔ فلپیوں 1 باب اور اس کی 9ویں آیت دیکھیں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے۔ تم میں محبت آ جائے، علم آ جائے، تمیز آ جائے، تم میں مینرز آ جائیں، عمدہ باتوں کو پسند کر سکو، گندی ناپاک بیہودہ باتیں پسند نہ کرو، عمدہ باتیں، بیسٹ جو اچھی باتیں ہیں وہ پسند کرو تم، اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو۔ دل صاف ہو جائیں ہمارے۔ کب تک؟ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا، کسی کے گھر شادی ہو تو جو روٹھے ہوئے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کوئی جا کے منا لیتا ہے اور کہتا ہے 2 دن دا کم ہے، تی پتر دا کم وڈیا ہے، انہاں 2 دناں چ نظر آ، کوئی مہربانی کر دے، پھر پاویں جو مرضی کر لینا۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ 1-2 دن کے لیے نا مہربانی ذرا ڈاؤن ہو جاؤ، کوئی بات نہ کرنا، اس کے بعد جو مرضی کر لینا۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہمیں کب تک صاف دل رہنا ہے؟ مسیح کے دن تک، جب مسیح آئے۔ اور وہ کب آئے گا؟ کل تک؟ کیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں، اس کے دن کا کسی کو پتا نہیں ہے۔ تو جب تک مسیح آ نہیں جاتا آسمان سے دوبارہ، تب تک دل صاف رکھیں اور ٹھوکر نہ کھاؤ۔ گناہ اور گناہگار اور ابلیس کی چالوں میں نہیں آنا، ان کے بہکاوے میں آ کر ان کی چمک دیکھ کر گر نہیں جانا۔ آزمائش میں گرنا نہیں ہے، کسی چیز سے ٹھوکر نہیں کھا جانی۔ اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو۔ یہ چیزیں کیوں ہوں گی؟ کیوں آئیں تم میں؟ تم میں محبت ہو، تم میں اچھا علم ہو، تم میں اچھی تمیز ہو، تمہارا دل صاف ہو، تم اچھی باتوں کو پسند کرو، اور راست بازی کے پھل سے بھرے رہو، جو روح کا پھل ہے اس سے بھرے رہو۔ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، حلم، نیکی، مہربانی، پاکیزگی، پرہیزگاری، ان چیزوں سے بھرے رہو، ٹھوکر نہ کھاؤ۔ کب تک؟ یسوع کے دن تک۔ تو اس سے کیا ہے؟ تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ یہ ساری چیزیں جب تمہاری زندگی میں ہوں گی تو خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور اس کی ستائش ہوگی، اس کی تعریف ہوگی، اس کی تمجید ہوگی، اس کی ستائش ہوگی۔ ہمارے اندر جب یہ باتیں ہوں گی، ہماری زندگی میں اچھی باتیں ہم پسند کریں گے، جب ہمارے اندر صاف دلی ہوگی، پاکیزگی ہوگی، محبت ہوگی، علم ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، راست بازی ہوگی، ہم گناہ، ابلیس اور دنیا کے لالچ سے دور رہیں گے، اپنے بدن ایسے خدا کے حضور پیش کریں گے کہ اسے پسند آ جائیں، تو اس سے خدا کی ستائش ہوگی، خدا کی تعریف ہوگی اس سے۔ اور کرنتھیوں کا پہلا خط 10واں باب 31، کھاؤ پیو کچھ بھی کرو خدا کے جلال کے لیے ہو۔ ہمارا کھانا پینا بھی خدا کے جلال کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے پطرس کا پہلا خط 2 باب 9 آیت، اس لیے اس نے ہمیں بلا لیا، چن لیا، اعلیٰ بنا دیا، اپنے قریب کر لیا، قیمتی بنا دیا، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں ہم۔ ہماری زندگی جب ہم مسیحی زندگی گزاریں گے تو اس میں ہمارا ہر ایک عمل، ہمارا ہر ایک کام، ہماری گفتگو، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا دوسروں سے تعلق رکھنا، کام کاج، کاروبار بھی، روزی روٹی کمانا بھی، گھر کے کام بھی، وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ خدا کے جلال کے لیے، اس کی ستائش کا وسیلہ ہو جائیں گے۔ مسلسل عبادت ہو جائے گی، اس سے خدا کی ستائش ہوگی۔ کام یا کلام جو بھی کرو یسوع مسیح کے نام سے کرو، جو کچھ کرو یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔
ہماری زندگی مسلسل عبادت بن جائے گی اگر ہم مسیحی زندگی گزاریں گے تو وہ الفاظ پورے ہو جائیں گے، میں عمر بھر خدا کی ستائش کروں گا۔ خدا نے اس لیے اپنے بیٹے کو بھیجا نجات کا وسیلہ بنا کر، تاکہ ہمیں یہ عنایت کرے ہم نجات پا جائیں، تاکہ عمر بھر اس کی عبادت کر سکیں۔ تو جب ہم مسیحی زندگی گزاریں گے نا، اپنی مرضی کی زندگی نہیں، وہ زندگی جسے بائبل مسیحی زندگی کہتی ہے، جس میں سے خدا دکھتا ہے، جس میں سے مسیح دکھتا ہے، جو مسیح کے جیسی زندگی ہے، جو پاکیزگی کی زندگی ہے، اچھی اور عمدہ باتوں والی زندگی ہے، محبت اور علم اور تمیز والی زندگی ہے، راست بازی کے پھلوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ جب وہ زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی مسلسل عبادت بن جائے گی، پھر ہم جو کچھ بھی کریں گے اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ یوحنا کی انجیل کا آخری باب خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے مل رہا ہے اور پطرس کو بتا رہا ہے کہ تو کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ جینا تو جینا، ہماری تو موت کے طریقے سے بھی خدا کا جلال ظاہر ہو جائے گا۔ خدا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع نے اسے بتا دیا کہ تو کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ تو مسیحیوں کو موت سے بھی نہیں ڈرنا، خدا آپ کے موت کے طریقے، موت کے وقت، موت کے انداز سے بھی اپنا جلال ظاہر کر دے گا۔ تو ہمیں جینا ہے ایسا مسیح کے جیسا، یسوع مسیح کی مانند اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا، مسلسل عبادت کرنا ہے، مسیح کے جیسی زندگی اور اس کے کلام کے مطابق زندگی۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، ویسی ہی سوچ رکھو جیسی مسیح کی تھی، ویسی ہی گفتگو کرو جیسی مسیح کی تھی، ویسا ہی رویہ رکھو جیسا مسیح کا تھا، ویسے ہی کام کرو جیسے مسیح کے تھے، ویسی ہی محبت رکھو جیسی مسیح کی تھی۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے رکھی، تبھی جانیں گے لوگ کہ تم میرے شاگرد ہو۔ وہ زندگی جو پاکیزگی کی ہے، راستی کی ہے، عمدہ باتوں والی ہے، محبت اور علم اور تمیز سے بھری ہے، روح کے پھل سے بھری ہے، ٹھوکر سے دور ہے، صاف دلی کی زندگی ہے۔ جب وہ زندگی اپنائیں گے، وہ مسیحی چال چلن ہمارا ہوگا جس کا نمونہ مسیح نے دیا ہے۔ پطرس اپنے پہلے خط کے دوسرے باب 21ویں آیت میں بتا چکے کہ مسیح ہمیں نمونہ دے گیا ہے۔ He has given us a model, an example، تاکہ اسے امیٹیٹ کریں، اسے کاپی کریں، اس کی نقل کر سکیں، ہم اس کے نقش قدم پر چل سکیں۔ مسیح نے ہمیں نمونہ دے دیا ہے، ماڈل دکھا دیا ہے کہ ایسے جینا ہے، ایسے زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم وہ کریں گے تو وہ مسلسل عبادت بنے گی، کیونکہ اس ہر ایک بات میں خدا کی مرضی ہوگی، اس ہر ایک گفتگو سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ ہماری باتوں، ہمارے رویوں، ہمارے کاموں سے، ہمارے کاروبار کرنے سے، ہمارے گھر میں کام کرنے سے، ہمارے لوگوں کے ساتھ ملنے سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ تو ہماری زندگی مسلسل عبادت بن جائے گی۔ زندگی کے ہر شعبے میں خدا کا حکم ماننا، خدا کی مسلسل عبادت کرنا ہے، ہر شعبے میں۔ بعض اوقات لوگ دھوکے دے دیتے ہیں، کاروبار میں چیٹنگ کر جاتے ہیں۔ نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے خدا کا حکم ماننا ہے، تب وہ عبادت بنے گی۔ وہ عبادت جو مسلسل ہونی ہے، وہ عبادت جو عمر بھر کرنی ہے، وہ عبادت جو بغیر رکے کرنی ہے، جب تک میرا وجود ہے تب تک وہ عبادت ہوگی۔ ایسی عبادت تب ہو سکتی ہے جب زندگی کے ہر شعبے میں اس کا حکم ماننے، کیونکہ وہ کہتا ہے قربانیوں سے خوشی نہیں، حکم مانو، فرما برداری کرو تو مجھے خوشی ہے۔ تمہارے دل صاف ہوں، عمدہ باتوں کو اپناؤ، ٹھوکر نہ کھاؤ، صاف دل ہو، محبت، علم اور تمیز تم میں زیادہ ہوتی چلی جائے۔ تو وہ زندگی خداوند کو پسند ہے، ہر بات میں، ہر شعبے میں، ہر ایک بات میں، in every area of life, every field of life، ہمیں خدا کا حکم ماننا ہے۔ جب وہ مانتے جائیں گے تو سمجھ لو کہ ہم مسلسل خدا کی عبادت میں ہیں۔ مسیحی زندگی دوسروں کو بھی خدا کی عبادت کے لیے ابھارتی ہے۔
یہ کیٹلسٹک ہے۔ جب میری زندگی ایسی ہو جائے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، جو مسیح کے جیسی ہے، مسیح کے کلام کے مطابق ہے، خدا کے حکموں کو ماننے والی زندگی ہے، تو لوگ اسے دیکھ کر خدا کی تمجید کریں گے۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اب صرف ہم عبادت گزار، پرستش کرنے والے، تمجید کرنے والے نہیں رہتے۔ جب لوگ ہماری زندگی میں ان نیک کاموں کو، صاف دلی کو، راست بازی کو، پاکیزگی کو، محبت کو، تمیز کو دیکھیں گے تو وہ بھی خدا کی تمجید کرنا شروع کر دیں گے۔ خدا نے شریعت میں کہا تھا کہ میں نے جو حکم اسرائیل تمہیں دیے ہیں، جب ارد گرد کی قومیں ان حکموں سے واقف ہوں گی تو وہ یہ کہیں گی کیسی بزرگ قوم ہے، اور ان کا خدا کیسا بزرگ ہے جس نے اتنے شاندار حکم ان کو دیے ہیں۔ وہ میری تعریف کریں گے جب تمہاری زندگی میں میرے حکموں کو دیکھیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ خدا کی تمجید کریں۔ اور فلپیوں پہلے باب میں بھی کہ جب یہ چیزیں تم میں ہوں گی، محبت ہوگا، علم ہوگا، تمیز ہوگی، صاف دلی ہوگی، ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، اور تمہارے اندر راست بازی کے پھل ہوں گے، عمدہ عمدہ باتوں کو پسند کرو گے، تو خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور اس کی ستائش کی جائے گی۔ جب ہم نیک کام کریں گے، جب ہم اپنی زندگی میں وہ باتیں رکھیں جو خدا چاہتا ہے ہم میں ہوں، تو ہماری زندگی ایک مسلسل عبادت بن جائے گی، اور لوگ بھی متاثر ہو جائیں گے اور پھر خدا کے حضور جھکنا شروع کریں گے، اس کی تمجید اور ستائش کرتے رہیں گے۔ پطرس کا لکھا ہوا پہلا خط، اس کا دوسرا باب، 9ویں آیت سے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ۔ کاہن، ہم میں سے ہر ایک کاہن ہے، عبادت کرنے والا، عبادت میں دوسروں کی رہنمائی کرنے والا۔ کاہن صرف خود عبادت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو لیڈ کرتا ہے عبادت میں، وہ دوسروں کو گائیڈ کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے حضور اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس نے شاہی کاہن بنایا ہے۔ اس لیے جب ہمارے عمل میں، ہماری گفتگو میں، ہماری زندگی میں وہ باتیں ہوں گی جو خدا کو پسند ہیں، تو ایک تو ہماری زندگی مسلسل عبادت بن جائے گی، دوسرا ہم بطور کاہن دوسروں کو گائیڈ اور لیڈ کرنے والے ہوں گے، ان کی مدد کرنے والے، ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں گے کہ آؤ تم بھی ہمارے خدا کی عبادت کر لو، اس کی تمجید اور ستائش کر لو۔ اور کیا لکھا ہے پھر؟ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں۔ جسم کی خواہشیں خراب ہیں، گناہ والی ہیں، گندی ہیں، ان کو ختم کرو، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی یا برائی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظے کے دن کیا کریں؟ خدا کی تمجید کریں۔ کون؟ غیر قومیں بھی تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر، غیر قومیں بھی اس کی تمجید کریں۔ فلپیوں میں مسیح خداوند کے بارے میں اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے، ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب لوگ ہمارے اندر مسیح کی زندگی دیکھیں گے، پھر وہ جھکیں گے، پھر وہ اس کی تمجید کریں گے، پھر وہ اس کی ستائش کریں گے۔ ہم عبادت کرتے رہیں، صرف گرجا گھر میں نہیں، صرف عبادت گاہوں میں یا اپنے گھروں میں یا
ایسی جگہوں پر نہیں کہ جہاں بلاوا آئے کہ آج عبادت ہے، مسلسل عبادت کرتے رہیں۔ کیسے؟ اپنے نیک کاموں سے، ایمان اور عمل کو ملا کر، گفتگو اور رویے اور لہجے میں مسیح کی جھلک ہو۔ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے گویا خدا کا کلام ہے۔ لوگ ہم میں مسیح کو دیکھیں، ہماری زندگی میں مسیح کو دیکھیں، وہ تو ہماری زندگی ایک مسلسل عبادت بن جائے گی۔ ہمارے بدن وہ قربانی بن جائیں گے جو خدا کو پسند ہے۔ ہمارے اندر وہ خوبیاں جو خدا چاہتا ہے آ جائیں، تو پھر لوگ اسے دیکھیں گے اور خدا کی تمجید کریں گے۔ پھر صرف ہم عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے، ہم دوسروں کو گائیڈ اور لیڈ کرنے والے بھی ہوں گے، دوسروں کی مدد اور ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں گے۔ پھر ہم کاہن بھی ہوں گے جو نہ صرف خود عبادت کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ سو عزیزو، عبادت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، اٹس این آنر فار اس، بڑی عزت کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں یہ رتبہ دیا ہے کہ نہ صرف ہم خود عبادت کریں بلکہ ہم دوسروں کی بھی مدد کریں۔ کاہن کے طور پر اس نے ہمیں یہ حق دیا ہے اور یہ عنایت کیا ہے ہمیں، ہم پہ نیکی کی ہے یہ کہ ہم چھوٹ جائیں گناہ سے، سزاؤں سے، موت سے، ابلیس سے، ناپاکی اور ناراستی سے، اس دنیا کی اور جسم کی خواہشوں سے ہم چھوٹ جائیں اور خدا کے قریب ہو جائیں، اس کے روح سے بھر جائیں، مسیح کی تاثیر کے حامل ہو جائیں، مسیح کی خوبیوں سے بھر جائیں۔ جیسے پولس کہتا ہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، مسیح ہم میں زندگی گزارے، لوگ ہم میں مسیح کو دیکھیں۔ تو یہ کام مسلسل عبادت ہوگا جو کبھی رکے گا نہیں۔ عادت پئی بڈھی نو نہیں جاندی بڈھی اڑی نو، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا۔ عادتیں ڈال لیں، اپنی زندگی کو مسیح کی تصویر بنا دیں، مسیحی زندگی بنا لیں، تو ہماری زندگیاں مسلسل عبادت ہو جائیں گی اور اسے دیکھ کر لوگ بھی خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔